نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ جہاں بھی ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں تو سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار سخن پروگرام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروی ایک بار پھر آپ حاضر ہیں۔ ناظرین آئیے آج آپ کو ایک بہت خوبصورت سی محفل میں لیے چلتے ہیں جو ہندوستان کے صوبہ مہاراشٹر میں پونا کے نزدیک ایک خوبصورت ریزارٹ میں محفل جشن ابو طالب کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے۔ آئیے اس میں پڑھا گیا کلام آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خدا کی شان ہر شے سے عیاں ہے، خدا کی شان ہر شے سے عیاں ہے، وہ اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہاں ہے۔ آج کی یہ محفل، آج کی یہ بزم جو قدرت کے ان نظاروں کے درمیان ہے، جہاں نیچے جھیل بھی دکھائی پڑ رہی ہے تو اوپر پہاڑ کی چوٹی سے آپ کو اپنا چہرہ بھی اس میں دکھائی پڑ سکتا ہے۔ یہ سبز شاداب رنگ جو امام حسن کا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور سورج کی سرخی امام حسین کی یاد دلاتی ہے۔ ایسے میں اس قدرت کے کرشمے کے درمیان ہم لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جنت کے کٹورے کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ میں آج کے اس پروگرام جو ہمارے سید ناصر علی رضوی صاحب کی جانب سے یہ منعقد ہوا ہے، تمام لوگوں کی طرف سے جو یہاں موجود ہیں اور اپنی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم لوگ یہاں عزا کو اور محفل کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر میں دہرا دوں آپ کے سامنے کہ نعت یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ نعت ہے، لیکن اس نعت کی آواز اگر اتنی خاموشی سے آپ کریں گے کہ جو اس وادی سے لے کے باہر تک نہ جا پائے تو بیکار ہے۔ دیکھیے برا ماننے کی بات نہیں ہے، لیکن جناب ابو طالب کا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں دو حصوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر۔ ایک تو ان کے ساتھ میں لوگوں نے زیادتی کی اور ہم لوگ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ٹائم بہت کم ہے، اور اس میں بھی جو موجود ہیں زیادتی کر رہے ہیں کہ اپنا منہ کم کھول رہے ہیں۔ لہذا نعت پاک کے لیے میں بہت ہی مشہور و معروف نعتیہ کلام میں اپنی جدت رکھنے والے جناب سلیم امروی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ آپ ایسا درود بھیجیں، ایسے صلوات بھیجیں تاکہ ان کے جسم کے اندر اتنی حرارت آ جائے کہ خوب زور سے پڑھیں تاکہ آپ کے کان اس سے جو لطف اندوز ہو۔ بابا سے بلند نعرے صلوات۔ السلام علیکم حضرات۔ نعت سرور کائنات بغیر کسی تمہید کے پیش کر رہا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں تمام سینئر معتبر شعراء حضرات ناصر بھائی سے۔ وہ خیر البشر نازش رہباری جہاں میں جو تشریف آنے لگی ہوا باغ جنت سے کہتی
تی چالی نبی نبی زمانے پچھائی تھی جب تیراگی جہالتی ہر سمت پھیلی ہوئی وہ پھیلا گیا علم کی روشنی نبی اگر سر پکوڑا بھی ڈالے کوئی وہ ایک روز بیمار ہو گھر کا بھی کرے جا کے خود اس کی چارہ کاری نبی موقع نہیں ہے کہ مکمل نعت پڑھی جائے، لیکن اتنا ہی کافی ہے میں سمجھتا ہوں، اور اگر اجازت دیں تو پہلے نعت خواں شاعر حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں کچھ حاضری دے سکوں، اگر آپ بلند آواز میں نعرہ صلوات کریں پوری اجازت دیں۔ عرض کیا ہے کہ محسن احمد مختار ابو طالب ہیں، محسن احمد مختار ابو طالب ہیں، دین احمد کے مددگار ابو طالب ہیں، دین احمد کے مددگار ابو طالب ہیں، جس کی آغوش میں پائی ہے نبوت میں حیات۔ محترم ناصر علی صاحب کی تقریر آپ لوگوں کی ذہن میں ہوگی، جس کی آغوش میں پائی ہے نبوت میں حیات، وہ مددگار وفادار ابو طالب ہیں، وہ مددگار وفادار ابو طالب ہیں، اور ان کی تعریف کیا کرتے ہیں خود دشمن بھی، ان کی تعریف کیا کرتے ہیں خود دشمن بھی، اس قدر صاحب کردار ابو طالب ہیں، اس قدر صاحب کردار ابو طالب ہیں، اور جو منافق کے فقط دل پا چلا کرتی ہے، جو منافق کے فقط دل پا چلا کرتی ہے، وہ نبی آپ کی تلوار ابو طالب ہیں، وہ نبی آپ کی تلوار ابو طالب ہیں۔ اور جب بھائی شعر دیکھیں کہ یہ دھڑکتا ہے تو بس آل محمد کے لیے، یہ دھڑکتا ہے تو بس آل محمد کے لیے، دل کی دنیا کے زمیندار ابو طالب ہیں، دل کی دنیا کے زمیندار ابو طالب ہیں، اور شکل مہدی میں فقط دی کی حفاظت کے لیے، شکل مہدی میں فقط دی کی حفاظت کے لیے آج بھی غیب میں تیار ابو طالب ہیں، آج بھی غیب میں تیار ابو طالب، آج بھی غیب میں تیار ابو طالب ہیں، اور ان کی عظمت کو سمجھنے کو یہی کافی ہے، ان کی عظمت کو سمجھنے کو یہی کافی ہے۔ والد حیدر کرار ابو طالب ہیں، والد حیدر کرار ابو طالب، والد حیدر کرار ابو طالب ہیں، اور آج بھی پردے میں موجود ہے ایک لال ان کا، آج بھی پردے میں موجود ہے
ایک لال انکا آج بھی عیدی کے مددگار ابو طالب ہیں، آج بھی عیدی کے. اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے کہ مرضی رب کے خریدار علی ہیں، یعنی مرضی رب کے خریدار ابو طالب ہیں، مرضی رب کے خریدار ابو طالب ہیں. اور صرف ایک ذات میں موجود نہیں ہیں اپنی، صرف ایک ذات میں موجود نہیں ہیں اپنی، پنجتن 5 میں بھی 4 ابو طالب ہیں. پنجتن 5 میں بھی 4 ابو طالب ہیں، پنجتن 5 میں بھی 4 ابو طالب ہیں. اور باوفا جب بھی علم لے کے نکلتا ہے کوئی، رات علم کا منظر آپ کی نظروں میں، باوفا جب بھی علم لے کے نکلتا ہے کوئی، ایسا لگتا ہے علمدار ابو طالب ہے، ایسا لگتا ہے علمدار ابو طالب ہیں. اور جو زیارات کو جاتے ہیں ہمیشہ سے سلیم، جو زیارات کو، ناصر بھائی، جو زیارات کو جاتے ہیں ہمیشہ سے سلیم، وہ سبھی آپ کے زوار ابو طالب ہیں، وہ سبھی آپ کے زوار ابو طالب ہیں. دین محسن احمد مختار ابو طالب ہیں، دین احمد کے مددگار ابو طالب ہیں. بہت ہی اچھے انداز میں نعت اور مدد جناب ابو طالب فرما رہے تھے. اور آپ کے بعد میں وضاحت کر دوں، آپ نے 4 کی بات کہی تھی تو میں 5 شامل کرنا چاہتا ہوں. میرا اپنا ہی شعر ہے. ایک بیٹا ایک بھتیجا، ایک بہو 2 نور عین. ایک بیٹا ایک بھتیجا ایک بہو 2 نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. اور جب 5 کی بات آئی تو آج کی یہ محفل، اس کی صدارت جناب سید ناصر علی صاحب کر رہے ہیں. یہ میں اعلان کر دوں تاکہ جو بھی شاعر آئے اس کو معلوم رہے. خدا کے بعد احمد مصطفیٰ ہے، خدا کے بعد احمد مصطفیٰ ہے، ولایت کا علی سے سلسلہ ہے. جسے یاسین قرآن نے کہا ہے، نبی میرا محمد مصطفیٰ ہے، نبی میرا محمد مصطفیٰ ہے. شجاعت میں نہیں ہے جس کا ثانی، وہی مولا علی مولا میرا ہے، وہی مولا علی، وہی مولا علی مولا میرا ہے. اور نسائے العالمی کی سیدہ ہے، نبی کی لاڈلی لخت جگر ہے. نسائے العالمی کی سیدہ ہے جس کا خلق کل عالم میں افضل، ہے جس کا خلق کل عالم میں افضل. حسن نام اس کا مجتبیٰ ہے، حسن نام اس کا، حسن نام اس کا مجتبیٰ ہے. ہزاروں غم پہ جس کا غم ہے بھاری، امام حق شہید کربلا ہے. اور زمین کربلا یہ تیری عظمت، مریضوں کے لیے خاک شفا ہے، مریضوں کے لیے خاک شفا ہے. اور جلوس و محفل و مجلس کی خاطر یہ مجمع آج منشی آ گیا ہے. یہ مجمع آج جلوس و مجلس و محفل کی خاطر، یہ مجمع آج بتائیے اگر آپ آئے ہیں تو یہ مجمع آج علی سے پائی ہے جس نے شجاعت، علی سے پائی ہے جس نے شجاعت، وہی انسان اشجع بن گیا ہے، وہی انسان اشجع بن گیا ہے. سے تعلق رکھنے والے، اب میں اس قضے کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب اسد کفیل آبادی صاحب کو کہ ہیں دشمن نبی کے پریشان سے، ہیں دشمن نبی کے پریشان سے، صدا آ رہی ہے یہ ایران سے، صدا آ رہی ہے یہ ایران سے. عرب کے امیروں میں ہے جان ہے، خمینی کا رشتہ ہے عمران سے. کیا خوب نظارہ ہے، کیا خوب جشن ہے، اور کیوں نہ ہو
कुल्ले ईमान के वालिद जनाब हज़रत अबू तालिब का जश्न है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ दिल्ली से, पटना से, मुजफ्फरपुर से, लखनऊ से, रायबरेली से, इलाहाबाद से, ये कौन नहीं जानता, कमाल भाई हमारे, सलीम साहब, माशाल्लाह से सभी। 4 मिसरे में पेश करता हूँ। तन्नू भाई सामने आएंगे आप जरा सा, इधर आके सलीम भाई। आप तो माशाल्लाह से आपने करबला में भी बड़ा हौसला बढ़ाया था मेरा 2011 में, इसीलिए बुलाया आपने। सही कहा आपने। चमन भाई जल्दी समझ जाते हैं। वहाँ के लोग देर में समझते हैं। हाँ, इनकी बातें बहुत जल्दी समझ ये बहुत अच्छा। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। कि जश्न नायब भाई, कि जश्न अमीर जिन से मनाया नहीं गया। खुदा सलामत रखे जहाँ जहाँ हजरात हैं, माशाल्लाह हमारी माए बहनें सलामत रहें, मोमिनीन सलामत रहें। कि जश्न अमीर मौलाना रहमत साहब जिन से हिलाल भाई मनाया नहीं गया। महफिल में बस उन्हीं को बुलाया। महफिल में बस उन्हीं को बुलाया नहीं गया। खास तौर से 2 मिसरे कि जिक्र अली मिटाओगे दुनिया से किस तरह, तुमसे तो एक निशान मिटाया। नहीं मिटा सके तुम। नारे हैदरी यार महफिल में बस उन्हीं को बुलाया नहीं गया। और जिक्र अली मिटाओगे अरे दुनिया से किस तरह, तुमसे तो एक निशान मिटाया नहीं गया। तुमसे तो एक निशान मिटाया नहीं गया। एक नारे सलवात भेजिए। चार मिसरे और पेश करता हूं। बाज़ बुलंद नारे सलवात भेजिए।
کہ رخ سے نقاب اپنا ہٹانے کی دیر ہے. ایک باز بلند نعرے صلوات دیجیے. میں 4 مصرے چونکہ ان کا حکم ہے اور صدر صاحب موجود ہے، مجھے یاد آ گیا مجھے جشن ابو طالب ہو رہا ہے، 4 مصرے کم سے کم میں پڑھ دوں. ایک باز بلند نعرے صلوات اور دیجیے. کہ وہ کرنا صدا چاہے دیدار ابو طالب، وہ کرنا صدا چاہے دیدار ابو طالب، ہے جس کی نگاہوں میں کردار ابو طالب، ہے جس کی نگاہوں میں کردار ابو طالب. اور مراد لو پھر آج سجا دیکھو دربار ابو طالب، پھر آج سجا دیکھو دربار ابو طالب. اس قطعے کے ساتھ میں جناب حسانی صاحب کو، جن کی دنیا بھر میں پہچان جناب ابو طالب سے ہی خاص طریقے سے ہے، وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو جب تک جناب ابو طالب کے بارے میں جو کلام ہے ان سے نہیں سنا جاتا، لوگ تشنا رہ جاتے ہیں. ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. تیرے پوتوں کی جنت میں سعادت اے ابو طالب، تیرے پوتوں کی جنت میں سعادت اے ابو طالب، تیرے بیٹے کی کوثر پر حکومت اے ابو طالب. میں اکثر سوچتا ہوں جو تجھے کافر سمجھتے ہیں، میں اکثر سوچتا ہوں جو تجھے کافر سمجھتے ہیں، ملے گی کس طرح سے ان کو جنت اے ابو طالب. اگر آپ کو جنت حاصل کرنا ہے تو بابا نعرہ صلوات کے ساتھ جناب حسن علی صاحب کو استقبال کریں. بہرحال میں شاعروں کے درمیان میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن مداح مولا ہوں. میں کچھ حاضر کرتا ہوں، سماعت کروں. 4 مصرے سماعت کر لیں پہلے. خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی. خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی. بظاہر وہ ناتا تھا، بظاہر یہ نہ جاتے تھے،
بظاہر وہ ناتا تھا، بظاہر یہ نہ جاتے تھے، جہاں والوں نے لیکن اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، علی کی ماں پکاتی تھی، ابو طالب کھلاتے تھے، جہاں والوں نے لیکن اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، علی کی ماں پکاتی تھی، ابو طالب کھلاتے تھے۔ نعرے سلوات۔ ایک بتلا دو پوچھتی ہے ہم سے دنیا کیا ابو طالب کا ہے، پوچھتی ہے ہم سے دنیا کیا ابو طالب کا ہے، باقی دنیا ہے تو یہ صدقہ ابو طالب کا ہے، پوچھتی ہے ہم سے دنیا جس کے دم سے رونقیں باقی ہے عرش و فرش کی، پردہ غیبت میں وہ بیٹا ابو طالب کا ہے، جس کے دم سے رونقیں باقی ہے عرش و فرش کی، جس کے دم سے رونقیں باقی ہے عرش و فرش کی، پردے غیبت میں وہ بیٹا ابو طالب کا ہے، ان کو گر چھوڑا تو پھر قرآن سے کیا پاؤ گے، پائے بسم اللہ میں نقطہ ابو طالب کا ہے، اور کون مومن کون کافر کربلا میں آ کے دیکھ، زیر خنجر شہ نہیں جذبہ ابو طالب کا ہے، زیر خنجر شہ نہیں جذبہ ابو طالب کا ہے، اور جس نبی کی ہر ادا قرآن کی پابند ہے، اس نبی کے عقد میں خطبہ ابو طالب کا ہے، پوچھتی ہے ہم سے کیا کہنے ہیں وزن بھائی؟ وزن بھائی شاعر کا نام بھی بتا دیا کریں۔ رئیس صاحب۔ ہاں ہاں مائک میں بتایا کریں، اچھا رہے۔ جناب حسن علی صاحب جو جناب ابو طالب کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں دنیا بھر میں، اور جس انداز میں وہ کلام پیش کرتے ہیں جناب ابو طالب کی شان میں، اس انداز میں ابھی تک کسی
को मैंने अपने कानों से नहीं सुना है, कोई नहीं है साहब। मैंने अपने कानों से नहीं सुना है, बाकी तो पता। उसे रब्त क्या दीनो ईमान से, अहमद साहब, उसे रब्त क्या दीनो ईमान से, है बुग़्ज़ हसद जिसको इमरान से, है बुग़्ज़ हसद जिसको इमरान से। वजद का यतीमन खुदा ने कहा, वजद का यतीमन खुदा ने कहा, सर इस्लाम का खम है एहसान से, सर इस्लाम का खम है एहसान से। मैं साइंटिफिक पोइट जिद्दत के साथ शायरी करने वाले जनाब नायब बलवी साहब से, जो मक्का से मदीना और मदीना से इराक और इराक से ईरान हिजरत करते हुए जिनके अजदाद बलिया तक पहुंचे हैं, घाघरा नदी की तरंगे जो हैं वो उनके कलाम के ऊपर असरअंदाज होती हैं। और यहाँ पूना में आके इस झील के किनारे उसमें और चार चांद दिखाते हुए ये नजर आएंगे बाबा देवन नारा सलावात के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई। यकीनन जब एक बाइल जब निज़ामत और आप सबको बांधे अपने जुमलों से, अपने शायरी से, तो बहुत बड़ी बात होती है। मुलाकात मैं पेश करता हूँ। अबू तालिब जो तेरी शान से अनजान होते हैं, अबू तालिब जो तेरी शान से अनजान होते हैं, वो दहशत गर्द होते हैं, वो कब इंसान होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो दहशत गर्द होते हैं, वो कब इंसान होते हैं। शिमला में इतरत मेरे टूटे मकां पर कसर भी कुर्बान होते हैं। मेरे टूटे मकां पर कसर भी कुर्बान होते हैं। क्यों? अबू तालिब के बच्चे घर मेरे मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू तालिब के बच्चे घर मेरे मेहमान होते हैं। मेरे टूटे मकां पर कसर भी कुर्बान होते हैं। अबू तालिब के बच्चे घर एक दुरूद इरशाद फरमाते इतना नो है सब पानी। एक दुरूद इरशाद फरमाते आवाज़े बुलंद नारे सलावत। भैया लग रहा है आज के हवाले सभी लोग प्यासे बैठे हैं, बहुत कम आवाज निकल रही है। आवाज़े बुलंद नारे सलावत। अबू तालिब जो तेरी शान से अनजान होते हैं, वो दहशत गर्द होते हैं, वो कब इंसान होते हैं। वाह 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 वाह। खास तौर से पेश करता हूँ जिस शेर के लिए मैंने ये दो अशार सुनाए, शेर बला भाई।
حسین بن علی نے نوکنے سے پر کیا ثابت، حسین بن علی نے نوکنے سے پر کیا ثابت، ابو طالب کے بچے بولتے قرآن، ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں۔ لہذا میں جناب ہلال نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، ان کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے ان کا انداز جداگانہ ہے، اور جناب ابو طالب کی شان میں تو کلام پڑھیں گے ہی۔ آپ کے گوش گزار ہوں کہ یہ ہماری اس محفل کے آج کی شب میں آخری شاعر ہیں، انشاءاللہ یہ محفل ملتوی ہوگی اور آئندہ پھر موقع ملے گا تو ایسی جگہ کہیں ہم لوگ اکٹھا ہوں گے۔ لہذا ہلال نقوی صاحب کا میری گزارش مومنین و مومنات سبھی سے ہے، اس طریقے سے صلوات پڑھیں کہ وادی ان کی صلوات سے گونج اٹھے۔ بابا سے بہت نعرہ صلوات۔ اولا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شادی کو 4 مسئلے ایک صلوات کی اور گزارش۔ دیکھیے جو لوگ قسم کھا کے بیٹھے قسم توڑ دیں، بابا زبان دا صلوات۔ 400 پھیلی ہوئی نکھت ابو طالب کی کیا ہے، کہنے کیا کہنے 400 پھیلی ہوئی نکھت ابو طالب کی ہے، آج کے اس جشن میں شرکت ابو طالب کی ہے، آج کے اس جشن میں شرکت ابو طالب کی ہے۔ اور دیکھیں حضرات، یہ حقیقت ہے، یہ تیسرا اور چوتھا مصرع سماعت فرمائیں کہ اس لیے اب تک سلیقے سے دھڑکتا ہے یہ دل، سماعت فرمائیں کہ اس لیے اب تک سلیقے سے دھڑکتا ہے یہ دل، میرے سینے میں بہت عزت ابو طالب کی ہے، میرے سینے میں بہت عزت ابو طالب کی ہے، اس لیے اب تک سلیقے سے دھڑکتا ہے۔ دیکھیں حضرات، گفتگو کا شوق تو نہیں ہے، لیکن اس وقت چونکہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے مجمع میں کلام پیش کر رہا ہوں جس میں ہمارے اجے رضا زیدی صاحب، ناصر بھائی، چھمن بھائی، انجم زیدی صاحب اور سلیم بھائی وغیرہ ان کے بڑے بھائی اور تمامی حضرات دیگر، اور یہ ایک بہت مخصوص مجمع ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور میں بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ بہرحال پیش کر رہا ہوں، یہ میری سعادت ہے، سماعت فرمائیں، شرف ہے میرے لیے۔ 4 مصرے ناصر بھائی کا حکم تھا، ایک صلوات کی اور گزارش۔ سماعت فرمائیں کہ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، کہ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، ناد علی نے سارا علاقہ بہت شکریہ۔ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔
ناظرین اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروہی آپ سے اجازت لیتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. والسلام.